غلامی کی بدترین شکل جاگیرداری نظام ہے۔ پوری دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن سندھ میں غلامی جاگیرداری نظام کے تحت شدت سے جاری ہے۔ سندھ میں اس نظام کی جڑیں بہت گہری اور قدیم ہیں، اور اگر اس کی تاریخ کو سمجھنا ہو تو ہمیں اس سفر کو قدیم زمانوں سے لے کر آج تک دیکھنا پڑے گا۔ اس خطے کی ابتدا ہمیں قدیم تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن سے ملتی ہے، جس کے بڑے مراکز میں موئنجو دڑو شامل تھا۔ اس زمانے میں جدید معنوں میں جاگیرداری موجود نہیں تھی، مگر زمین اور وسائل کی تنظیم ضرور موجود تھی۔ اس تہذیب میں منظم شہری نظام تھا، جہاں زمین اور پیداوار اجتماعی یا ریاستی انتظام کے تحت چلتی تھی۔ اس زمانے میں طاقت کا مرکز کسی فرد کی جاگیر نہیں، بلکہ ایک منظم شہری نظام ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تہذیب میں شاہی محلات یا بڑے جاگیرداروں کی واضح نشانیاں کم ملتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سندھ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر آتا گیا۔ قدیم ایرانی، یونانی اور بعد میں مقامی حکمرانوں کے دور میں زمین کی ملکیت کا تصور بدلنے لگا۔ حکمران اپنے وفاداروں کو زمینیں دیتے تھے تاکہ وہ اس علاقے سے محصول وصول کریں اور ان کے اقتدار کو مضبوط کر سکیں۔ یہ جاگیرداری کی ابتدائی شکل تھی۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں جب محمد بن قاسم سندھ میں آیا تو یہاں ایک نیا انتظامی نظام متعارف ہوا۔ عرب دور میں زمین کو ریاستی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی جاگیرداری مکمل شکل میں موجود نہیں تھی، مگر مقامی قبائل سردار آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے چلے گئے۔ بادشاہ اکبر کے دور میں منصب داری کے نظام نے زمین کے نظام کو ایک نئی شکل دی۔ اس نظام کے تحت حکمران اپنے وفادار امراء کو زمینوں سے آمدنی لینے کا حق دیتے تھے۔ اصل جاگیردارانہ ڈھانچہ برطانوی دور میں مضبوط ہوا، جب انہوں نے زمین کے انتظام کو اپنے سیاسی مفاد کے مطابق ڈھالا۔ سندھ میں بڑے بڑے زمینداروں اور وڈیروں کو زمینوں کی ملکیت دی گئی تاکہ وہ مقامی آبادی کو کنٹرول میں رکھ سکیں اور برطانوی حکومت کے وفادار رہیں۔ اس دور میں جاگیرداری ڈھانچہ صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی طاقت بھی بن گیا۔ بڑے زمیندار علاقے کے فیصلوں، عدالتوں اور مقامی سیاست پر اثر انداز ہوتے تھے۔ یوں سندھ میں جاگیرداری کی کہانی ہزاروں سال سفر کی کہانی ہے۔ جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو انڈیا نے سب سے پہلے جاگیرداری نظام پر وار کیا اور یوں ان کے ملک میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بالکل برخلاف پاکستان میں جاگیرداری نظام کو نہ صرف تحفظ دیا گیا بلکہ مضبوط کیا گیا، اور اس وجہ سے یہاں جمہوریت کسی صورت میں پنپ نہیں سکی اور اقتدار اور وسائل چند خاندانوں کے ہاتھوں میں رہے جو بڑے جاگیردار تھے۔ یاد رہے کہ یہ بڑی جاگیریں جن خاندانوں کے پاس ہیں وہ حق حلال کی نہیں، محنت کی نہیں، بلکہ انگریزوں کے لیے مخبری اور ان سے وفاداری کی وجہ سے ملی تھی۔ اس لیے اگر سندھ کو طاقتور کرنا ہے، اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، تو ہمیں مکمل جاگیردارانہ نظام ختم کرنا ہوگا۔
خدا حافظ.